براق نورانی سواری سید البشر، اے نورانی دے یہ حضرت انسان دے غلام نے، خادم نے۔ کائنات کے اندر کوئی مخلوق بھی حضرت انسان دا مقابلہ، اس لئے رب نے نبوت لئے دے سر نو چن لیا، رسالت لئے دے سر نو منتخب کر لیا، اور نوریات بشر دا سکہ اور عظمت دا لوہا رب نے منا لیا۔ فرمایا تو سمجھ دے نہیں کہ حضرت انسان دا رب نے کنا درجہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کنیاں قسمہ کھا دیا رب؟ چار۔ کنیاں؟ چار قسمہ کھا کے رب آکھ دے لقد خلقنا الانسان فی احسن 18,000 عالم او مخلوقات جنہوں میں نہیں جانتا تسا نہیں جان دے، رب نے ساری مخلوقات دے حضرت انسان نو عظمت رفعت اور بلندی عطا کی تھی۔ چار قسمہ اٹھا کے رب آکھ دے میں انسان نو بہترین انداز بنایا، تو اپنی قدر سمجھ دے نہیں، تو مرد میدان، تو نور لشکر، نوری حضوری ہے تیرے سپاہی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ کم نگاہی، یہ بے سوادی، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ ہوتی ہے محنت زیادہ۔ حضرت انسان کا بڑا اونچا درجہ، پر ہوئے انسان، ہوئے انسان نما درندہ نہ ہوئے تو پھر فرشتے بھی یہ نال مسافہ کرن لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی تے انسان سن، اسید بن حضیر مدینے جو قرآن پڑھ لیے، رحمت دے فرشتے اتر رہے، ربا اجازت دے دے ساڑھا دل چاندہ اج مدینے چتر کے دا قرآن سن لئیے۔ وہ بھی تے انسان سی جرا منبر تے بیٹھ کے اعلان کر دے یا ساریت الجبل، رب نے فرمایا ہمارے نوکر بن جائے گا۔ وہ بھی تے انسان سی جرا شہر نو اعلان کر دے انت اسد البر وانا مولا رسول اللہ، اور شہرہ سمجھ کے حملہ کری، تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ میں محمد دا غلام ہوں، گردن چکا کے کھڑا۔ اور انسان ہے جڑا بیت اللہ دی چھت تے کھلو کے اللہ دی توحید دا نعرہ لا دیا جائے۔ اور انسان ہے میرا مصطفیٰ معراج تے جاوے تے جتیاں دے کھڑکار دی آواز آ، جبریل اگے اگے کون جا رہے ہیں؟ فرمایا حبشے دا کالا بلال جا رہا ہے۔ انسان بن، وہ بھی تے انسان ہے جیڑا دریا نو چٹھی لکھ دا پہ، فوجاں لے کے گئے، چٹھی لکھ دیتی، رب دے حکم نال چلنا ہے چل، جے تے اپنی مرضی نال چلتا ہے تو عمر نو تیری کوئی لوڑ نہیں، قیامت والے دن فیصلہ ہوئے گا۔ انسان بن، پھر تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جے تو انسان نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، پھر تیرا کوئی درجہ ہے، پھر کوئی مقام نہیں، پھر اللہ دے ہاں کوئی تیری قدر نہیں، تیرا کوئی وزن نہیں۔ گیند ہوتی نا، گیند جان دو کی سکتے بولو بھی گیند، تھوڑا جہا تھلے سٹو تو 10 گز اچھی جاندی نا، تو جدو ماڑی دی سوئی مار دیو، پھوک کٹ دیو، پھر ڈنڈے بھی ماری جاؤ تو اٹھ دی، پھوک نکل گئی۔ حضرت انسان نماز روزہ حج زکات تیری پھوک نکل گئی، اس لیے تو دنیا جہان ذلیل و رسوا ہو گیا، ورنہ تیرا مقابلہ کون کرے؟
وہ تے انسان سن جڑے راتاں نو مسلیاں تے راتاں گزارتے سن اور دن نو گھوڑیاں تے سوار ہو کے دشمناں نال مقابلہ کرتے سن. فتح و کامیابی ان کے قدم چومتی تھی، دشمنوں کے دلوں میں ان کا رعب طاری ہو جاتا تھا. کیا تھے؟ انسان تھے، پیغمبر کے فرما بردار تھے، میرے آقا کے حکموں پہ جان دینے والے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ اپنے بچوں کو قربان کرنے والے تھے. آدر تھا، انسان تھے، لیکن اللہ نے ان کے سروں پہ حضرت انسان کا تاج ایسا سجا دیا. میرے دوستو، بات کیا تھی؟ نہ روحائی راہ سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کو چلانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے. دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے. یہ بھی انسان ہے. یہ وہ انسان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے. اللہ نے ساری کائنات نو تیرا نوکر بنایا، ساری کائنات نو رب نے حضرت انسان دا خادم بنایا. کی بنایا؟ اونچی بولو. تے انسان نو مخدوم بنایا، انسان نو مخدوم بنایا. اور ہر چیز نو اللہ نے تیری خاص خاص خدمت لئی مقرر کر دیتا. ساری کائنات، چاند تیرے لئی، ستارے تیرے لئی، زمین تیرے لئی، آسمان تیرے لئی. جو خانہ ہستی میں ہے حضرت انسان کے لیے ہے، جو خانہ ہستی میں ہے حضرت انسان کے لیے ہے. آراستہ یہ گھر اسی مہمان کے لیے ہے. غالباً اقبال آخر ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے اور تو نہیں جہاں کے لیے. لیلم اسرا اگے لیلم بس تھے لیلم رات نو لے گیا اپنے بندے نو. کدوں؟ ذرا اچھی. رات نو لے گیا ربا تو دنے لے جاندہ. فرمایا یومنون بالغیب تے کون عمل کردا؟ دنے سارے ہی ویکھدے جا رہے آ رہے، سواری تے بیٹھ گیا شانہ نال، جبریل نے مہارا پکڑ لیا، ساری دنیا ویکھ دی جا رہی ہے، آ رہی ہے. اللہ فرماندے نے رات نو لے جاواں گا، سارا مکہ انکار کرے گا، ابو بکر صدیق اقرار کرے گا. رات نو لے جا کے یومنون بالغیب دے تغمے میں صدیق دے سر دے او اینا اچھی لے گئے. سرکار فرمان لگے جبریل سدرہ تے لے مینو، ستے بہن جگا کے کوئی ویکھن والا نہیں، کوئی چل دیا نو نہ ویکھیا کسے نے، تو مینو حتیم وچ لے گیا کسے نے نہ ویکھیا. اینا اچھی لے گیا، میرے سفر دا اقرار کون کرے گا؟ جبریل نے عرشاں تے کہہ دیتا سدرۃ محبوبہ، سارا مکہ انکار کرے گا، صدیق اقرار کرے گا. جبریل نے ادھر ہی کہہ دیتا ساری دنیا انکار کرے. لیلن رات نو لے گیا تاکہ دنیا ویکھ لوے من دا کیڑا اقرار کے. ایک ہی رات ہے جنہیں ایک نو صدیق بنا دیتا، ایک نو صدیق بنا دیتا. جڑا رسول جا گیا صدیق بن گیا، جڑا تاریکی چ رہ گیا اور زندیق بن گیا. رات ہے لیلن رات نو لے گیا، اعتبار نہیں آندا. خدیجہ الکبریٰ دا بچہ فوت ہو گیا، رو رہی ہے.
سرکار فرماندے نے خدیجہ کیوں رو رہی ہے؟ یا رسول اللہ جب بچے دے کپڑے نظر آ گئے، دوسرا دن گزریا ہن کیوں رو رہی ہے؟ مینوں معصوم دی جُتی نظر آئی، میری آنکھاں چنجو آ گئے۔ تیسرا دن گزریا، حضور نے فرمایا صبر کر، آج کیوں رو رہی ہے؟ یا رسول اللہ میں اپنے بچے دی شکل سامنے لے آئی، مینوں رونا آ گیا۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ اکھاں بند کر، اکھاں بند کر، میں کملی والا تینوں وکھاواں کہ تیرے بچے نو جنت دیاں حوراں لوڑیاں دے گا۔ اکھاں بند کر۔ انہیں کیا محبوبہ اکھاں کیوں بند کرا؟ مینوں بغیر ویکھے ہی تواڈے تے اعتبار ہے، مینوں ویکھ کے اتنا اعتبار نہیں جتنا تیتے اعتبار ہے۔ ربا اے یؤمنون بالغیب، اللہ اکبر۔ امام راضی کو رحمت اللہ، دیکھیں اتنا یقین نہیں جنہ بغیر دیکھیں یقین مصطفیٰ دی زبان تے، مصطفیٰ دی۔ ایک واقعہ نال اور جوڑ لو، امام راضی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے نے، جدو فوت ہونے لگے تو شیطان کول آ گیا۔ کون آ گیا؟ شیطان آ گیا، کہنے لگا راضی کیا لے کے جا رہے اللہ کے دربار میں، کیا لے کے جا رہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کی دولت لے کے جا رہا، توحید لے کے جا رہا۔ کہنے لگا کوئی رب دی توحید تے دلیل بھی ہے؟ لگا ہن گیڑا پان، کوئی دلیل ہے؟ اس امام نو دلیل پوچھدا ہے جی ساری عمر ہی باطل کے خلاف گزر گئی، اللہ دی توحید تے دلیل دیندے ہوئے گزر گئی، انہوں لگا گیڑا دے شیطان، کوئی دلیل ہے؟ فرمایا ایک نہیں میں سینکڑوں دلیلاں دے سکتا۔ انہیں کہا دیو دلیل۔ فرمایا اللہ دی توحید تے ہے دلیل۔ انہیں اعتراض کر دیتا ہے، بہت بڑا عالم سی ہے، اعتراض کر دیتا۔ آپ نے دوسری دلیل دیتی، انہیں ادھر بھی اعتراض کر دیتا۔ آپ دی موت دا وقت وہ چاہتا ہے کہ قلم جان ایویں نکل جائے، آپ نے تیسری دلیل دیتی، انہیں پھر اعتراض کر دیتا۔ ایک بزرگ نے نجم الدین قبری رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ گزرے نے، انہوں دی محفل حضرت کتے بیٹھے سن جا کے امام راضی، امام نجم الدین نے لوٹا پانی دا بھریا ہے، کافی فاصلہ ہے، لوٹا پانی دا بھریا ہے تے بھر کے کھڑے ہو گئے تے دیوار وال ویکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ شیطان دا تے امام راضی دا مناظرہ سارے حضرت نو دیوار تے دکھا دیتا۔ حضرت ویکھ دے رہے، دلیل دے رہے نے، جواب دے رہے، آپ نے پھر دلیل دیتی، شیطان نے پھر اعتراض کر دیا۔ حضرت والے گھبرا گئے، اللہ نے سکرین بنا کے امام نجم الدین نو سارا منظر دکھا دیتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام راضی نے بستر مرگ تے 99 دلیلاں رب دی توحید تے دیتی، 99۔ امام نجم الدین نے جدو ویکھیا کہ شیطان جانتا ہے کہ صدرہ جان نکل جاوے، آپ دیوار وال ویکھدے رہے، 99 دلیلاں ہو گئیاں۔ حضرت نے لوٹا کھچ کے دیوار وال مار کے آخیا راضی یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے میں اللہ کو بغیر دلیل کے وحدہ لا شریک مانتا ہوں؟ لوٹا کھچ کے دیوار وال ماریا، راضی کی زبان سے نکلا میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، جان نکل گئی۔ اللہ نو پیارے ہو، شیطان چاہتا سی کہ جان لگیا مزبزب کر کے نو بھیجا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کیتا محبوبہ ویکھن تے نہ اعتبار نہیں جتنا تیری زبان تے اعتبار ہے۔ اونچی کہو سبحان اللہ۔ لیلاً
رات نو لے گیا اپنے بندے نو. رات ہی تو ہوندی ہے رب دے خزانے لٹن والی. سکون ہوندا ہے، اطمینان ہوندا ہے، راحت ہوندی ہے، تھکاوٹ مک جاندی ہے، جسم نو آرام ملیا ہوندا ہے. رات ہی ہوندی ہے جس رات بندہ اپنے رب دے خزانے نو لٹدا ہے. چور بھی رات نہیں اٹھدا کہ ہن سو گئے سارے خزانے تے ڈاکہ مارا. اللہ والا بھی رات نو اٹھدا ہے میں بھی ہن رب دے خزانے نو لٹ لواں. لیلا اور اللہ تعالی نے اپنے بندیاں نو اکثر تحفے رات نو دیتے. اکثر تحفے آپ تے رات نو جو مغرب ویلے سونے ہیں فجر دی نماز کا دی 10 بجے کتے جاگ ہوندی ہے، بیڈ ٹی بھی اتنے ہی آ جاتی ہے. جدید دور ہے بیڈ ٹی جو انگریزاں والا فیشن ہے اسی اپنایا. اب پرسوں کا اخبار پڑھو پاکستان ملکہ برطانیہ کے شاہی ضیافتوں میں، ملکہ برطانیہ کے شاہی دعوتوں میں، ضیافت کا مطلب ہے دعوتوں میں تلے ہوئے چوہے، چمگادڑے اور سور کا قیمہ استعمال کیا جاتا ہے. سبحان. کبھی کبھی وہ ایک لقمہ خود بھی لگا لیتی باقی مہمانوں کو پیش کر دیتی ہے. جدید دور ہے نا. تلے ہوئے چوہے میں کیا کٹ جان کے ساڈے گھروں لے لینا، یہ آپ ہی مہمان آ جاندے نے. وہ دعوت ملکہ برطانیہ کی شاہی ضیافتوں میں، شاہی دعوت وہ کھانا کی ہوں تلے ہوئے چوہے، سور کا قیمہ اور چمگادڑے، چامچڑے یہ تل تل کے اپنے مہمانوں کو کھلاندی. جناب اس فیشن پہ بھی عمل کر لو. جب سارے انگریزوں کے فیشنوں پہ عمل ہو رہے تھے انہوں بھی کرو. پھر یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائیں گے. اللہ نے اپنے بندیاں نو اکثر تحفے. ذرا اچھی جی تھی ہولی بولتے رہے نا تو بجلی بند ہو جانی ہے. یہ ویخ لیو اللہ نے اپنے بندیاں نو اکثر تحفے. ایک رات آ رہی ہے اس مہینے کیڑی رات؟ شب برات. انشاءاللہ میں علماء نال رابطہ کر رہے ہیں. دعا کرو اگلے جمعے کو خوشخبری تمہیں سناوا کہ بھائی کہڑے حضرات آ رہے ہیں تمہیں تقریر سنانے واسطے. شابان دی 15ویں رات، 14 دا دن تے رات 15. اکثر تحفے رب نے اپنے بندیاں نو رات نو عطا کیتے. یا اللہ ذرا دس دے فرمایا موسیٰ 40 لیلۃ. موسیٰ علیہ السلام 40 راتاں میرے دربار چاہے میں اپنے انعامات دی بارش کردا رہا. یا اللہ تحفہ کی عطا کیتا؟ فرمایا 40 راتاں عبادت کردا رہا میں موسیٰ نو کلیم اللہ بنا دیتا. جدو اپنے حبیب لبیب دا نمبر آیا اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل. او چادر اوڑھن والے رات نو آیا کر میرے دربار وچ، رات نو آیا کر میں بھی تینوں رات نو اپنی نشانیاں وکھان واسطے بلاواں گا. کہو سبحان اللہ. میں بھی رات نو بلاواں گا تو بھی رات نو آیا کر. انا انزلناہ فی. قرآن کدو آیا؟ رات نو. محبوبہ رات نو آیا کر میں بھی رات نو تینوں سداں گا. کلیم اللہ بن گئے، حبیب اللہ بن گئے. قرآن رات نو ملیا، ہجرت دا سرور رات نو ملیا، صدیق دی سنگت بھی رات نو ملی. رات پتہ چل گیا قرآن ملیا رات نو، ہجرت ملی رات نو، تہجد ملی رات نو، سوز و طرب ملیا رات نو، براق ملیا رات نو، سدرہ ویکھی رات نو، مدینہ ویکھے رات نو، بیت اللحم تے گئے رات نو، امامت انبیاء ملی رات نو. کملی والے نے جدو اللہ دیا نشانیاں نو ویکھیا رات نو، عمر دا
ملاقات ہوئی تے رات نو پتہ چل گیا کہ رات نو اللہ اپنے بندیاں تے خصوصی خزانے دے دروازے کھول دیتا ہے. لیلا من المسجد الحرام، رات نو لے گیا. کدو؟ اچھی بولو. رات نو. راتا سو کے برباد نہ کریا کرو. رات سون والی نہیں ہوندی بلکہ رات سونا بنان والی ہوندی ہے. اے جن اللہ دے ولی ہو گزرے نے اے راتاں نو عبادتاں کردے سن. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 40 سال اس طرح رات گزاری. عشاء دے وضو دے نال صبح دی نماز پڑھتے رہے. حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ 80 سال تک بسترے تے نیند نہیں کی تھی. عبادت راتاں نو سب کچھ ملدا ہے. راز و نیاز دیاں گلاں ہوندیاں نے. اللہ فرماندے نے لیلم اگے مسجد الحرام المسجد سفر دا آغاز دیکھو. مسجد حرام تو محبوب دے سفر دا آغاز اور مسجد اقصی ساڈے سفر دے آغاز. اللہ اکبر. اور کتے بڑھیاں نو پوچھ لو کتوں آئی ہے، کہندی انارکلی چ ہو کے بانو مارکیٹ جا رہی ہیں. سفر دیکھو انہاں دے سارا دن اٹھے بازار گھومدیاں رہن گیا. کوئی کام ہوے یا نہ ہوے ویلیاں پتہ ہے کہ بندے آپ کما کے لے آؤ گے. انہاں دے روٹ دیکھو کیسے. میرے محبوب دے سفر دا روٹ المسجد مسجد الحرام اللہ دونوں مسجداں دی زیارت عطا فرماوے. اچھی کہہ دو آمین. میرے دوستا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا آغاز سفر جدوں امام الانبیاء نو لے گیا رات نو. اللہ ایک ایسا سفر ہے میرے محبوب دی حیات طیبہ دے اندر 2 راتاں ایسیاں ملدیاں نے جدوں سرکار نے سفر کیتا اور انہاں دونوں راتاں دیاں رب نے ساریاں راتاں جو دھما مچا دتیاں اور جڑے انہاں سفراں دے اندر نال ٹرے رب نے انہاں دے بھی پرچم نو بلند کر دیتا. ایک ہجرت والی رات، ایک معراج والی رات. توجہ میرے ول. 2 راتاں نے ایسی مصطفیٰ دی حیات طیبہ دے اندر راتاں جو دھما مچ گئیاں. ہجرت والی رات، معراج والی رات. ہجرت والی رات جڑا نال چلیا او دا نام صدیق ہے. معراج والی رات جڑا نال چلیا او دا نام جبریل ہے. رفیق سفر دیکھو جڑا معراج والی رات نال گیا سید الملائکہ بن گیا. جڑا ہجرت والی رات نال گیا سید الصحابہ بن گیا. جڑا معراج والی رات نال گیا او سدرہ تے رک گیا. جڑا ہجرت والی رات نال گیا او حجرہ تک گیا. جڑا معراج والی رات نال گیا او امین بن گیا. جڑا ہجرت والی رات نال گیا او صدیق بن گیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. آمن الناس بالمولا آکلی نے اول سینائما ہمت او کست ملت راچو ابر ثانیہ اسلام غار و بدر و قمر پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا. رب نے جڑے نال چلے انہاں دیاں بھی عظمتاں بڑھا دیتیاں. کہو سبحان اللہ. مسجد اقصی تو سفر شروع ہو گیا. سرکار فرماندے نے میں جدوں براق تے بیٹھ کے سرکار مدینہ فرماندے نے میں عرشاں ول جا رہا رستے دے اندر میں ویکھیا موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو میرا گزر ہویا. موسیٰ قبر وچ نماز پڑھ رہے سن.
اچھی کہو سبحان اللہ۔ تھوڑا جہا میں اگے گیا، میں کی ویکھیا ایک ایسی قوم ہے جنہاں دے لمبے لمبے ناخن نے، لمبے لمبے اے ناخن نہیں، لوہے اور تانبے دے کہ دے سرکار فرماندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھی ایسی قوم لمبے لمبے ناخن، فٹ فٹ دے لوہے اور تانبے دے ناخن، صرف ناخن ہی نہیں، انہاں ناخناں نال اپنے چہریاں نو اور اپنے سینیاں نو خارش کر کر کے چمڑیاں ادھیڑ رہے ہیں۔ کہو استغفر اللہ۔ لمبے لمبے ناخن، یہ بھی تو فیشن بن گیا۔ سکولاں کالجاں چ ناخن ویکھدے نے بچیاں دے، ناخن اترا کے آؤ، اور جڑی مس پڑھا رہی وہ بھی ناخن ویکھ لو ذرا کڈے کڈے نے، وہ بھی ذرا توجہ دو۔ ناخن پتہ نہیں کتوں فیشن کر لے، میرا خیال ہے کوئی چاقو چھریاں مہنگیاں ہو گئی، ناخن وڈے کر لے تاکہ آلو یہاں ہی چھلے جایا کر، یہ آٹا پھس جاوے تد وضو نہیں، جے یہاں ناخناں چ گندگی پھس جاوے تا تہاڈا روٹی کھانا ٹھیک نہیں۔ جمعے والے دن 4 کام کرنے چاہیے، کنے؟ اچھی بولو، 4 کام۔ درود شریف پڑھنا چاہیے، سورہ کہف پڑھنی چاہیے، صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے، اور اپنے ہتھاں دے اور پیراں دے ناخن اتارنے چاہیے۔ جمعے والے دن کنے کام کرنے؟ درود شریف، سورہ کہف، صلاۃ و تسبیح، ہتھاں پیراں دے۔ ہارون الرشید بادشاہ ناخن اتار رہے ہیں جمعے والے دن، کسی نے پوچھا کی کر رہے ہیں؟ فرمایا ناخن اتار رہا ہوں، اس سے فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے، تونگری نصیب ہو جاتی ہے۔ اور سنو، ناخن اتارن دے نال روایات دے اندر موجود ہے کہ جب ناخن اتارے جاندے نے بیماری نکل جاتی ہے، شفا داخل ہو جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی برکت سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور سورہ کہف پڑھنے والا قیامت کے دن اس کے قدموں سے لے کر آسمانوں تک اسے نور عطا کیا جائے گا، اور درود شریف پڑھنے والے کو قیامت کے دن مصطفیٰ کا قرب نصیب کیا جائے گا۔ کتنے کام کرنے چاہیے؟ لمبے لمبے ناخن رکھ لے، اسلام دے اندر جائز نہیں۔ سرکار فرماندے نے میں ویکھیا اپنے ہتھاں دے نال پھر چہریاں نو اور سینیاں نو چھلنی کر رہے نے، خون نکل رہا ہے، چمڑی ادھر رہی ہے۔ یہ نواں عذاب، جبریل انہاں دا کی گناہ سی، کس بدعمالی دی وجہ نال تباہ ہو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، او مرد اور او عورتاں نے جڑیاں دنیا چ غیبت اور چگلی کردیاں سن، کردے سن۔ پہلا غیبت عورتاں چ مرض سی، ہن تے ماشاءاللہ بندیاں چ کافی ہو گئی ہے، ترقی کر گئے۔ مردہ بکری دا گوشت اسی نہیں کھاندے، کوئی کھاندا؟ سرکار فرماندے جڑا غیبت کردا بھائی مسلمان دی، وہ سمجھ لو کہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھا رہا ہے۔ زبان چل رہی ہے بس پتہ ہی نہیں، اینا پتہ نہیں کہ جو بولیا جائے گا وہ تولیا جائے گا، جو بولیا جائے گا تولیا جائے گا۔ زبان بہت بڑی نعمت ہے، چاہے نال جنت بنا لو چاہے دوزخ بنا لو، اور ایسی رب نے نعمت عطا کیتی ہے کہ اوور حال کران دی بھی لوڑ نہیں، بولتی جا رہی ہے، بولتی جا رہی ہے، تھکتی نہیں جے۔ کیسی خدا نے نعمت عطا کیتی ہے، لیکن انہوں سیدھے رستے تے لاؤ تے جنت بنا دے گی، اگر غلط رستے تے لگاؤ گے تے جہنم بنا دے گی۔ سرکار دی محفل صحابہ بیٹھے نے، بدبو اٹھی، کادی بدبو ہے،
یا رسول اللہ سانو تو پتہ نہیں. فرمایا کہ غیبت کرن والیاں دا ایک گروہ اتھوں گزرے ہے، اے انہاں دے جسماں دی بدبو تانوں آ رہی جائے. اللہ اکبر. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جنہوں میرے مصطفیٰ نے ابو بکر فی الجنہ، جنتی نہیں جنتیاں دا سردار آکھیا، ایک دن ویکھیا اپنی زبان نو پکڑ کے تے مروڑ رہے نے. کسی نے پوچھا یا حضرت کی کر رہے ہو؟ فرمایا اسی زبان نے مجھے ہلاکت کے کئی گڑھوں میں ڈالا ہے. یہ زبان ہی ہے. سرکار فرماتے نے من حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ. جس انسان نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کے اوپر خود پردہ ڈال دے گا. جلدی جا رہی، کون روکے؟ شکل ویکھو کیسی ہے، تسبیح ہاتھ چ، حج کیتے ہوئے، عمرے کیتے ہوئے، نماز قضا نہیں ہوندی، تہجد قضا نہیں ہوندی، اشراق قضا نہیں ہوندے، چاشت قضا نہیں ہوندی، اللہ اللہ قضا نہیں ہوندی، شکل آلہ ہے. لیکن جدو زبان کھل دیے اینا سب بھی ڈنگ نہیں مارتا جتنا وہ دی زبان زہر ہوتا ہے. دہلی دے آخری تاجدار بادشاہ ظفر جدو سلطنت چھن گئی تو صوفی ہو گیا. انہیں بڑا عجیب آکھیا، نہ کی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنی برائیوں پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. دوسرے واللہ ایک اپنے بن. اس لیے غیبت کیتی جاندی ہے تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں. لوگ کچھ ایسے بدبخت بھی لوگ نے جڑے اس دھرتی دے ہوتے صحابہ دی غیبتاں کرتے ہیں تاکہ لوگ انہاں تو پیچھے ہٹ جائیں. سچی توبہ کرو. لمبے ناخن رکھن تو اللہ سانو سچی توبہ دی توفیق دے. کہو اگے تے عورتاں رکھدیاں سن، نوجوانوں نے شوقیہ رکھنے شروع کر دیتے. لمبے ناخن رکھنے سے توبہ کرو، غیبت کرنے سے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور غفلت سے توبہ کرو، اپنی نیکی پر اترانے سے توبہ کرو، دوسروں کے عیب تلاش کرنے پر توبہ کرو، ملاوٹ کرنے سے توبہ کرو، خیانت کرنے سے توبہ کرو. آج وقت ہے توبہ کر لو. موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس موڑ پر موت آنے والی ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے خدا اس کو اس طرح کر دیتا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سرکار فرماتے ہیں میں تھوڑا جہا آگے چلا گیا، ایک قوم تو میرا گزر ہویا، میں ویکھیا کہ خون دی نہر دے اندر تیر رہنے، بڑی مشکل نال کنارے تے پہنچ دینے، پھر ایک کنارے تو پتھر لگ دے او دے پیٹ دے اندر چلا جاندے. میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا او لوگ ایسے نے انہاں دے پیٹ اتنے اتنے بڑے سن جس طرح رہائشی مکان ہوندے نے. انہاں پیٹاں وچ سپ اور بچھو نظر آ رہے سن. سرکار فرماتے پٹواری دی زبان تے اعتبار، قانون دی زبان تے اعتبار ہے، میں نے ایم پی دی زبان تے اعتبار. مصطفیٰ خود فرماتے پیٹ رہائشی مکانہ کی طرح سانپ اور بچھو نظر آ رہے، خون کی نہر میں تیر رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، کس بدعمالی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ جبریل نے عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے. اور تے وزیر بھی کہتے ہیں سود تو بغیر کام ہی نہیں چلتا. کہو استغفر اللہ. کہتے ہیں سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. ایک اور سفیر اٹھے امریکہ چ، انہیں کیا اسرائیل کو ہم بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. کہو استغفر اللہ.
یہ کیسے وزیر مشیر لب گئے؟ یہ کہندہ سود کے بغیر گزارا نہیں. اور ماشاءاللہ عابدہ بول دیے کہ اسرائیل کو اگر ہندوستان تسلیم کرتا ہے تو ہم بھی تسلیم کر لیں. میاں نواز شریف صاحب اس کو فوراً بلاؤ اور اس کو عہدے سے ہٹاؤ. مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر سکتی. اپنے آقاؤں کو خوش کیا ہے, اس کو برطرف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کو برطرف کرو. اور ہمارا تو یہ اعلان ہے, اور جنہوں آبدہ پیاری ہے ساڈی او دے نال کی یاری ہے. جنہوں آبدہ پیاری ہے او دے نال ساڈی کی, ہمیں اس سے کوئی پیار نہیں ہے. اس کو واپس بلاؤ, اس کو برطرف کرو, بلکہ یہ بیان دینے پر اس کو سزا دی جائے. اس نے کئی کروڑ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے یہ بیان دے کر. ایسے مسلمانوں کے سفیر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس نے مسلمانوں کو خوش نہیں کیا, یہ بیان دے کر اس نے امریکہ اور یہودیوں کو خوش کیا. باقی آئندہ جمعہ انشاءاللہ سنتا پڑا. ایک کھجور کھا کے گزارا, کدی دو کھجورا کھا کے تے پانی کا پیا. سرکار دو فرمان بھول گیا, یا اللہ میں تے تو ایک وقت دا کھانا منگدا, جدو دوسرا وقت آوے پھر میں تیرا محتاج بن کے تیرے بوئے تے بہ جاؤں. خدا نہ بنا, مصطفیٰ ہی رہے. خدا خدا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ. بجا نمازاں لے کے آئے تے رستے چ موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی. چولی پھیر لو, 2 بجے تو بجلی بند ہو جانی, میری بھی بس ہو جانی 2 بجے. باقی کام تے آپ انشاءاللہ شب برات نو کریں گے. کہو انشاءاللہ. آن دا ارادہ ہے یا کوئی نہ؟ چلو تہاڈی مرضی. توجہ میرے ول رہے. بجا نمازاں لے کے آ رہے نے اور موسیٰ علیہ السلام نال, بولو موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی. کی دیتا رب نے؟ سورہ بقرہ دی آخری آیتاں دیتی ہیں, موحد دی بخشش کا اعلان کر دیتا. بجا نمازاں بھی دے دیتی ہیں. بجا نمازاں تھوڑی امت نہیں پڑے گی. جاؤ, میرا بڑا تجربہ ہے. منو سلوا کھاندے رہے تاں 2 نہیں پڑھتے سی, بٹیرے کجے کھاندے رہے 2 نہیں پڑھیاں. 50 کتوں پڑھ لین گے تے؟ آپ دی نظر تے صدیق تے سی نا, آپ دی نظر عمر تے سی, عثمان علی تے سی, جڑے ایک ایک رکعت وچ پورا قرآن مکا جاندے سی. واپس جاؤ. اللہ نے ہمت اور طاقت عطا کی دیا سر. رکازہ نام ہے, یہ پتہ نہیں کی ہے. ادھی رات کا ویلے تے سرکار اس پہاڑی ول چلے گئے. حضرت عمر کے دل چ خیال ہے کہ اتنے تو رکازہ رہتا ہے, بہت بڑا پہلوان ہے کافراں دا, کتے حضور نے نقصان نہ پہنچا دے. گھبرا کے اٹھے تے اگوں نبی اللہ آ رہے سن. یا رسول اللہ تسی کلے ہی چلے گئے, اتنے تو بہت بڑا ایک پہلوان رہتا سی کافراں دا. فرمایا وہ دے نال ہی تے کشتی کر کے آ رہے ہیں, وہ دے نال ہی تے مقابلہ کر کے آ رہے ہیں. انہیں کیا میں اسلام کچھ نہیں جانتا, تسی مینوں اسلام پیش کر رہے ہو. میں تو ایک کو جانتا, میرے نال کشتی کر کے ویخ لو, جڑا ٹال ہے گا وہ سچا ہوئے گا, جڑا گر جائے گا وہ جھوٹا ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا آ جا. اللہ نے 70 جنتی بندے دی طاقت مصطفیٰ نو عطا کی تھی. اے سرحداں تے کوئی انسان لڑتے نے, ایمان لڑتا ہے. سرکار مدینہ فرماندے نے میں بسم اللہ پڑھ کے اس پہلوان دا ہاتھ جو پکڑیا, پکڑ کے میں بسم اللہ جو کیتا تے بس بسم اللہ کرنا سی تو وہ ہاتھ تے ہاتھ دے کے تے زمین تے پٹک کے ماریا. اٹھ کے کہنے لگا جی میرا پیر ذرا پھسل گیا سی. ہوں پھر آ جاؤ. 18 بندے جنہ موٹا سی, بس گوشت انج سمجھ لو انج چڑھیا سی جی پہاڑ ہوا گوشت. میرا جی کہنا پیر تے لگے. حضور نے فرمایا پھر آ جا.
پھر ہاتھ پکڑیا پھر سٹ دیتا. کہنے لگا جی ایک تو موٹا لگا دوسرا تو کوئی نہیں نہ لگیا جی. تیسری مرتبہ پھر میرے محبوب نے گرا دیتا. اللہ کے پیغمبر کی نظر اپنے جیسی صدیق عمر عثمان علی طلحہ سی کہ میں جو آرڈر دے دیتا ہے انہوں نے مان لینا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جاؤ. 5 نمازاں معاف ہو گئی. پھر گئے 5 ہو گئیاں 35 رہ گئیاں. پھر 5 گئے 5 معاف. بار بار گیڑے لا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پھر بھیج رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دی اپنی مرضی بھی ایسی کہ میں بھی رج رج کے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ لواں. نالے دنیا نو پتہ لگ جاوے کہ میں ایک باری ویکھیا تے غش کھا کے گر گیا. اے مصطفیٰ اتنا لاڈ لے کے بار بار ویکھ لیا جائے. پڑے ہوئے تھے 1000 پردے کلیم دیکھا تو پھر بھی غشتے. میں اس کی آنکھوں کے صدقے جس نے یہ جلوہ یوں بے حجاب دیکھا بار بار دیکھا تاکہ دنیا نو پتہ چل جاوے. 50 نمازاں لے کے آئے 45 معاف ہو گئیاں. بار بار چکر لایا. موسیٰ علیہ السلام نے بار بار آکھیا جاؤ. آگے چلے گئے 5 رہ گئیاں. ایک بندہ کہنے لگا او موسیٰ خدا تیرا بھلا کرے ایک چکر ہو ہی لوا لینا. اب 5 کا ذریعے رہ گئی. ہاں انہوں پتہ نہیں سی کہ نماز دین کا ستون ہے. میں اگلے جمعے دسا نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. انہوں کی وجہ سی کہ نماز دین کا ستون ہے. مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز امتیوں کا معراج ہے. نماز سے انسان خدا کا قرب حاصل کرتا ہے. اور جو انسان نماز کو دوست رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کی بلندیوں سے نواز دیتے ہیں. کی پتہ سی ہو اللہ فرماندے نے سونے تو اینے چکر لائے ہن 5 رہ گئی نے. لا تبدیل لکلمات میرے کلمے کے بدل دے نہیں لکھے ہوئے. جا اپنی امت نو خوشخبری سنا دے. پڑھن گے وہ 5 لیکن ثواب میں 50 ہی دے دیا کریں. اور تہاڈی مرضی ہے کہ پڑھو یا نہ. مولوی جی 3 بھی تو پڑھ لے دی باقی رہ جاتی ہیں. لوگ کدے لے رہی ہیں صبح کی پڑھ لی دی باقی پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھی جاتی ہے. دعا کرو اللہ 5 پڑھن کی توفیق دے. کہو آمین. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفے لے کے جدوں واپس مکے دے اندر آئے کنڈا ہل رہا ہے پانی چل رہا ہے اور جڑا بسترا چھڈ کے گیا وہ بسترا بھی گرم نظر آ رہا ہے. صبح دے ویلے اس معراج دے معجزے دا تذکرہ کیتا. مکے دے کافراں نے انکار کر دیتا. استہزاء مذاق کر رہے نے کہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں آمنہ دا لال کیویں جا سکتا. راتوں رات گیا بیت المقدس گیا مسجد نبوی گیا. ہاں جی راتوں رات طور سینا کیویں ہو سکتا ہے کہ 7 آسماناں تے گیا اور رات نو مڑ کے آ بھی گیا تے کنڈا بھی ہل رہا تے پانی بھی چل رہا. یہ ہو نہیں سکتا. کیوں آمنہ دا لال ہے. یہ ہو نہیں سکتا عبداللہ دا چن ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ختیجہ دا خامد کیویں جا سکتا ہے. نہیں جا سکتا. دشمنوں نے کیا بھی اچھا موقع مل گیا. یہ دشمن موقع ہی لبھتے رہتے. یہ بڑے مکار ہوتے ہیں. اللہ انہوں کی مکاری تو بچاوے گا. موقع مل گیا نس کے ابو بکر صدیق دے بوئے تے گئے باہر نکلے. اسی تے تو ایک مسئلہ پوچھنا کہ ہاں کوئی بندہ ہے کہے کہ میں راتوں رات گیا مدینے, راتوں رات میں طور سینا گیا, راتوں رات میں بیت اللحم گیا, راتوں رات میں بیت المقدس گیا, راتوں رات میں آسمانات گیا تو میں واپس بھی آ گیا تو کنڈا بھی ہل رہا. تو مننے گا؟ پر میں نہیں, میں تو نہیں مانتا. انہوں نے کیا کام بن گیا. انہوں دی ساری زندگی کوشش اور خواہش یہی ہے کہ رسول صدیق تو جدا ہو جائے یا صدیق رسول تو جدا ہو جائے. کفر نے پوری قوت صرف کی تھی, مال خرچ
قدرت تے قربان کفار توڑ دے رہے رب جوڑ رہے وہ توڑ دے رہے خدا جوڑ دے رہے کوئی جا سکتا ہے یہاں کی خواہش ہی نہیں کہ ٹوٹ جائے یارے کدی بچی تے الزام لا کے کوشش کی کہ دل چ نفرت آ جائے کدی ہور کم کیتے لیکن یہ توڑ دے رہا خدا جوڑ دے رہا اور میرے رب نے ایسا صدیق نبی نال جوڑ دیتا فارغ دا ساتھی ایقان دا ساتھی ایمان دا ساتھی صفا دا ساتھی حضر دا ساتھی بدر دا ساتھی احد دا ساتھی صدیق غار دا ساتھی بازار دا ساتھی مزار دا ساتھی حوض کوثر دا بھی ساتھی اور صدیق نبی دا جنت دا بھی ساتھی رب نے جوڑ دیتا پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزہ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر ہے حالے بھی بے ایمان نہیں مانتے حالے بھی کئی پلیت لوگ نہیں مانتے مقدر دی گل اور یہ ساڈا بھی مقدر ہے کہ سانو وزیر اعظم وہ ملے جڑا پتنگ چڑھا رہا نو لوگوں نے روکتے ہیں پتنگ نہ چڑھاؤ آپ مجھ لا کے پتنگ چڑھا لاہور نظر جب وزیر اعظم کا حال ہے تو باقی کا کی حال ہے ایک وزیر بیان دینا سود کے بغیر کاروبار ہی نہیں چل سکتا ملک تباہ ہو جائے ایک مشیر صاحب بٹھائی اتنے وہ کہتے اسرائیل کو تسلیم کر لو ایک سپیکر ادھر کا مل گیا جا ڈانس کرتا ہوا نظر آ رہا عورتیں یہ کوئی پہنچی ہوئی گروہ سانو مل گیا پھر دوبارہ بے نظیر ہے تو عورت کس طرح آ سکتی تھی اے آبدہ عورت نہیں ہے ایک ہی شاید عورت نہیں چلا سکتی ہے عورت نہیں میں سن کر حیران رہا ہوں گزشتہ دنوں اخبارات میں جو کارروائی آئی ہے پاکستانی 2 بچیوں نے لندن کے اندر ایسا ڈانس کیا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے کپڑے اترتے گئے اور ساری وہ ننگی ہو گئی وہ کیسٹیں پاکستان میں آ گئی کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس جاتا رہا کفار نے کوشش کی تھی یاری ٹوٹ جائے رب نے جوڑ دیتا آپ نے کیا سنو آپ نے کیا بندہ کیڑا ہے جیڑا بندہ کہتے کوئی بندہ